الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. آپ حضرات کے سامنے اسلام میں تعلیم کا تصور اس عنوان پر کئی ہفتوں سے کلام کیا جا رہا ہے. جو بات اس سے پہلے عرض کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک دنیاوی علم جس کو آج کل عصری علم کہا جاتا ہے، اور اس علم کا محور ہمارا جسم ہے، دنیا کی چیزیں، کھانا و پینا اور مکان اور دنیا کی مختلف ضرورت کی سہولت کی چیزیں. اس علم کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. دوسرا علم جس کا نام ہے علم دین، یہ وہ علم ہے جس سے ایک انسان اپنی روح کو غذا دیتا ہے. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جسم اس مٹی سے بنایا اور اسی مٹی سے انسان کی بہت ساری چیزوں کو وابستہ کر دیا ہے. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی رہائش، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے اور زمین سے پیدا کر کے انسان کی ضرورت کی اور انسان کی سہولت کی تکمیل کی. لیکن اس کی روح جو آئی ہے وہ آسمانوں سے آئی. اسی اللہ تبارک و تعالی نے ایک علم دنیا کے اندر پیدا کیا اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. آسمانوں سے جو علم نازل ہوا اس کا نام ہے علم دین، جو حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا گیا. میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اسلام کا تصور علم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا کا علم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ترقی کر سکتے ہیں. اور میں نے حوالے آپ کو دیے تھے متعدد ہمارے اکابر کے کہ انہوں نے دنیاوی علم کے اندر بھی ترقی کی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جو علوم کی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ہمارے ہی اسلاف کی تحقیقات کا انکشاف کا نتیجہ ہے. اس لیے اس علم کو حاصل کیا جائے، لیکن اس کے لیے ایک شرط اللہ نے قرار دی، وہ یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. علم حاصل کرو اور پڑھو، لیکن جو علم بھی حاصل کرو اور پڑھو تو اس میں اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہونا چاہیے، اللہ کے قوانین اور اللہ کے احکام کی رعایت ہونی چاہیے. اگر اللہ کے احکام کی رعایت کے ساتھ
دنیا کے تمام علوم حاصل کیے جائے، اسلام اس کا مخالف نہیں، بلکہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں آگے بڑھنے کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی علم۔ دوسرا علم ہے جس کا نام ہے دینی علم۔ دینی علم ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو علم دین سے بے بہرا ہو، علم دین سے دور ہو، اسے قرآن نہ آتا ہو، اسے حدیث نہ آتی ہو، اسے مسائل معلوم نہ ہو، وہ اللہ کے بارے میں عقیدوں کو نہ جانتا ہو، رسولوں کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے اس سے ناواقف ہو، آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں، اسی طرح اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کیا علم ہونا چاہیے اس سے وہ بے بہرا رہ جائے۔ اسی طریقے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان اللہ کے احکام سے غافل رہے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا کے اندر خدا کا کیا حکم ہے اور خدا کی کیا مرضی اور خدا تعالیٰ کیا نہیں چاہتے ہیں۔ مرضیات خداوندی کا اور نامرضیات خداوندی کا علم حاصل کیے بغیر کوئی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے اسلام میں علم دین کا تصور۔ دنیاوی علم حاصل کرو، جائز ہے، کہیں ضرورت پڑ رہی ہے تو ضروری طور پر بھی اس کو حاصل کرو، لیکن اصل جس سے کہ انسان دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فلاح و کامیابی پاتا ہے وہ ہے علم دین۔ علم دین انسان کو انسان بناتا ہے۔ علم دین ایک مسلمان کو سچا اور پکا مسلمان بناتا ہے۔ علم دین ایک انسان کے اندر اللہ کا عشق اور اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے۔ علم دین انسان کو یہ سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کیسی کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح گزارا کرنا چاہیے، اور دیگر لوگوں کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، تیرا رشتہ اللہ سے کیسا ہو اور تیرا رشتہ مخلوق سے کیسا ہو۔ یہ ساری باتیں سکھانے کے لیے اللہ نے علم دین نازل کیا ہے۔ دنیا کا علم چیزیں بنانا سکھاتا ہے اور علم دین خود انسان کو انسان بنانا سکھاتا ہے۔ کتنا زبردست فرق ہے۔ کار بنا رہا ہے کون سا علم؟ دنیا کا علم۔ ہیلی کاپٹر تیار ہو رہی ہے کون سے علم سے؟ دنیا کے علم سے۔ اسی طریقے پر یہ ساری اشیاء جو ہماری نگاہوں میں ہے یہ علم دنیا کے ذریعے ترقی پا رہی ہے۔ بلڈنگیں بن رہی ہیں، اشیاء تیار ہو رہی ہیں، نئے نئے ڈیزائن کے کھانے تیار ہو رہے ہیں اور رونق دنیا کی بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن بھائیو، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ انسان جب تک انسان نہ بنے اس وقت تک ان چیزوں سے بھی کوئی صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ میں نے اس پر بھی تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کر دی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ دنیاوی علم حاصل کر کے جو لوگ دینی علم سے بے بہرا رہتے ہیں وہ دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی شیطانیت کو بھی ترقی دیتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے مثال دی تھی، امریکہ بڑا ترقی یافتہ، وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے، لیکن آج انہی پڑھے لکھوں سے ساری دنیا کو خطرہ ہے۔ جاہلوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جاہل کا خطرہ اس کی ذات تک، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے نئی نئی چیزیں بنائی ہیں، نئے نئے آلات بنائے ہیں، نئے نئے ہتھیار بنائے ہیں، ساری دنیا کو تباہ کرنے کا سامان تیار کر دیا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے۔ اگر ان کے پاس خدائی علم نہ ہو، اگر ان کے پاس آخرت والا علم نہ ہو تو ظاہر بات ہے دنیا کی تباہی کے لیے تو انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ آج ساری دنیا نرغے میں ہے، ساری دنیا خطرے میں ہے، ساری دنیا پریشان ہے،
حالانکہ علم کو ترقی ہے، قمقمے بن رہے ہیں، ہوائی جہاز تیار ہو رہے ہیں، نئے نئے علوم کا انکشاف ہو رہا ہے، عجیب عجیب چیزیں تیار ہو رہی ہیں، موبائل فون آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ لیکن آپ بتاؤ یہ سب کچھ آ گیا، لیکن کیا انسانوں سے ان کا خطرہ دور ہوا یا انسانوں کے لیے خطرہ بڑھ گیا؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اور فلاں بنائیں گے۔ آپ ضرور بنائیں، لیکن علم دین کو چھوڑ کر بنائیں گے، وہ آپ کے لیے بھی خطرہ، انجینئر باپ کے لیے خطرہ، ماں کے لیے خطرہ، ڈاکٹر باپ کے لیے خطرہ، خاندان کے لیے خطرہ، انسانوں کے لیے خطرہ، دنیا کے لیے خطرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا، یہ سارے علوم اگر اللہ کے علم سے دور رہ کر دنیا کی ترقی کرتے ہیں تو دنیا کو لوٹنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی لگ جاتا ہے، انجینئر بھی لگ جاتا ہے، سارے پڑھے لکھے لگ جاتے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا، کئی ایسے کیسز موجود ہیں دنیا کے اندر، بہت ہی واضح یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ڈاکٹری پڑھنے کے بعد لوگوں کو بیمار بنا رہے ہیں، علاج نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے بیمار کو، لیکن یہ اچھوں کو بیمار بنا دیتے ہیں۔ کیوں اچھوں کو بیمار بناتے ہیں؟ پیسے کے لیے۔ ایک آدمی ہے، اس نے لائری پڑھ لی، لائر بن گیا، لیکن جھوٹ کو سچ بنا رہا ہے، پیسے کی خاطر سچ کو جھوٹ بنا رہا ہے، دنیا کی خاطر مظلوم کو ظالم ثابت کرتا ہے کورٹ میں، اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے کورٹ میں محض پیسوں کی بنیاد پر۔ اگر اس کے پاس اللہ والا علم ہوتا، وہ حق اور باطل کو پہچانتا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا، آخرت کی فکر و طلب اس کے دل میں ہوتی، وہ نبیوں کو پہچانتا، نبیوں کی تعلیم اس کے پاس میں ہوتی، سچ کو باطل کو سمجھنے کی اس کے اندر قابلیت و صلاحیت ہوتی، تو دنیا میں آج یہ تماشا ہم نہ دیکھتے۔ قاتل ہے، تباہ کرنے والا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، لیکن اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے کورٹ میں وہی آتا ہے جو لائر پڑھ کے بن کے آتا ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے نہیں یہ معصوم ہے، اس کے معصوم ثابت کرنے جھوٹے دلائل دیتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ قاتل، وہ کہتا ہے مجھے اتنے لاکھ روپے دے دو تو میں تمہیں یہ ثابت کر دوں گا کورٹ کے اندر کہ تم مظلوم ہو، ظالم نہیں ہو، میں تمہیں کو بچا لوں گا۔ ارے ایک انسان ہو، وہ قاتل کو بچانے کی فکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قاتل تو انسانیت کا دشمن ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کیا عجیب نکتہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قانون لکھ دیا تھا اپنی کتاب میں، تورات میں، اور وہی قانون تمہارے لیے بھی قرآن میں نازل کیا جا رہا ہے۔ دیکھو توریت میں جو قانون آیا تھا وہی قانون اسلام کا قانون، وہی ہماری کتاب قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہم نے یہ لکھ دیا تھا، یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو آدمی کسی کو قتل کر ڈالے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی وجہ کے ایک انسان نے قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایک قتل کرنے والا ایک آدمی کو ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اتنا بڑا گناہ، ایک آدمی کا قتل کرنا انسانیت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور کہا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو ایک انسان کو بچا لے، جس نے ظلم نہ کیا ہو،
جس نے قتل نہ کیا ہو، جس نے غارت گری نہ کی ہو، جس نے فساد نہ مچایا ہو، جس نے کوئی ظلم نہ ڈھایا ہو، وہ معصوم انسان ہو، ایسے ایک معصوم انسان کو بچا لینا گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو بچا لینا، یہ ہے اللہ کا قانون۔ لیکن اب یہ کیا کرتا ہے؟ پڑھ کے آنے کے بعد جھوٹ کو سچ بناتا ہے، سچ کو جھوٹ بناتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا دنیا کا علم اگر علم دین سے جدا رہے اور یہ علم اس کے پاس نہ آئے تو پھر سمجھو کہ تباہی کے سارے اسباب جمع ہو گئے۔ چاہے آپ ڈاکٹر بنو، چاہے انجینئر بنو، چاہے لائر بنو، دنیا میں ظلم ہوگا، دنیا میں فساد ہوگا، دنیا میں ہنگامہ ہوگا، دنیا میں برائی ہوگی، دنیا میں خطرات ہوں گے، دنیا کے اندر تباہی آئے گی، دنیا کے اندر غارت گری مچے گی۔ یہی سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ اگر انسانوں کو انسان بنانا ہو، اللہ کا وہ علم چاہیے جس کا نام علم دین۔ علم دین انسان کو انسان بناتا ہے، ڈاکٹر کو انسان بناتا ہے۔ ڈاکٹری پڑھنے کے بعد انسان نہیں بنتا، ہو سکتا ہے کہ ظالم بن جائے، ہو سکتا ہے کہ خطرہ بن جائے، ہو سکتا ہے کہ ڈینجرس کوئی چیز وہ بن جائے، لیکن ایک انسان بننے کے لیے اسے علم دین چاہیے، اس کے پاس خدا کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کا عشق ہو، اللہ کے احکامات ہو، نبیوں کی پہچان ہو، نبیوں کی تعلیم ہو۔ یہ سب اس کے سامنے جب تک نہیں ہوں گے یہ سارے علوم انسان کو انسان نہیں بناتے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے تم کچھ بھی بنو، ہم اس کے مخالف نہیں، تمہارے ڈاکٹر بننے کے مخالف نہیں، تمہارے سائنسدان بننے کے مخالف نہیں ہے، تمہارے پروفیسر بننے کے مخالف نہیں ہے، تمہارے لائر بننے کے مخالف نہیں ہے، تمہارے سائنسدان بننے کے مخالف نہیں ہے، تمہارے سیاستدان بننے کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ تم کو چاہیے کہ خدا کو پہچانو اور اس کے احکام کو سامنے رکھو، بغیر اس کے تم صحیح معنی میں انسان نہیں بن سکتے۔ آج دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دنیاوی علم کے لیے بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، اگرچہ مسلمان تو اس میں بھی پیچھے ہیں، یہ بھی یہاں پر کہہ دوں، دوسری قوموں کے لحاظ سے مسلمان دنیا کے علم میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ جتنے ہونے چاہیے دنیاوی علم کے ان راستوں پر، دنیاوی علم کے ان شعبوں میں مسلمان اتنی تعداد کے اندر اس میں نہیں گئے، اس کے اندر بھی پیچھے، لیکن اس سے زیادہ پیچھے تو اس علم میں ہے جس کا نام علم دین ہے۔ اس لیے اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، اس میں بھی ترقی کی راہ اختیار کرنا چاہیے، ہمارا ایک پرسنٹیج اس کے اندر بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس علم دین بھی موجود ہو۔ آج جو لوگ مسلمانوں کے اندر دنیاوی علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان میں بیشتر وہ ہیں، اور ان بچوں کے ساتھ اور ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے اور وہ خود بچے چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اندر آگے بڑھ جائیں، لیکن علم دین کو حاصل کرنے کی ان کے اندر کوئی فکر و کوئی طلب موجود نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے فرض کرو کہ ایک ملک میں، مثال کے طور پر امریکہ میں، ایک بستی سے ایک آدمی آیا، وہاں آنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں امریکہ ملک میں آیا ہوں، بہت بڑا ملک، مجھے یہاں پر امریکہ کے زمینی خزانوں کی تلاش میں لگ جانا چاہیے۔ اور وہ زمین کے خزانوں کی تلاش میں لگ گیا، تحقیق میں لگ گیا، ریسرچ میں لگ گیا کہ امریکہ کی زمین میں کیا کیا خزانے ہیں، امریکہ کی زمین سے کیا کیا پیداوار ہے، امریکہ کی زمین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ہیں، اس کی تحقیق کرنے کے پیچھے لگ گیا۔ اور ایک صاحب وہیں پر آئے امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ میں اس ملک میں آیا ہوں، بڑا زبردست ملک ہے، مجھے بھی یہاں پر کچھ کام کرنا چاہیے، اور میرا کام یہ ہوگا کہ میں یہاں
امریکہ کے اندر سمندروں کی تحقیق میں لگ جاتا ہوں. اب وہ سمندر کی تحقیق میں لگ گیا. سمندر میں کیا ہے، سمندر کے خزانے کیا ہیں، سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں، سمندر میں مچھلیاں کیسی کیسی ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے کیا غذائیں ہیں اور ان کے کیا طریقے ہیں، یہ پوری تحقیق میں ایک انسان اپنی زندگی لگا. ایک اور صاحب وارد ہوئے امریکہ میں. انہوں نے کہا میں یہاں کی فضاؤں کی تحقیق کرتا ہوں کہ یہاں کی فضا میں کیا کیا ہے. فضا کے خزانوں کی تحقیق میں لگ گئے اور اپنی ساری عمر اسی کے پیچھے لگا ڈالی. ایک اور صاحب وہاں پر پہنچے. انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں وارد ہوا ہوں تو میں امریکہ میں بننے والی غذاؤں کی تحقیق کروں گا کہ یہاں پر کیسی کیسی غذائیں اگتی ہیں اور کیسی کیسی غذاؤں کو کس طریقے پر یہاں آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کی پیداوار میں کیسے اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر کن کن ذریعوں سے اس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس کی پوری تحقیق میں اس نے اپنی زندگی لگا ڈالی. تو جو آتا رہا وہ وہاں مختلف چیزوں کی تحقیق میں اپنے آپ کو لگا ڈالا. کسی نے کہا میں زمین کی تحقیق کروں گا، کسی نے کہا میں یہاں کے سونوں کی تحقیق کروں گا، کسی نے کہا میں یہاں کی چاندی کی تحقیق کروں گا، کسی نے کہا میں سمندر کی تحقیق کروں گا، کسی نے کہا کہ میں یہاں کی فضاؤں کی تحقیق کروں گا، کسی نے کہا یہاں کی میں غذاؤں کی تحقیق کروں گا، کسی نے کہا یہاں پر کتنے ادارے چلتے ہیں میں ان کی تحقیق میں اپنے آپ کو لگاتا ہوں. اس طرح مختلف لوگ آتے رہے، اپنے آپ کو لگاتے رہے اور انہی میں سے ایک اور آدمی وہاں پر پہنچا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اس نے کہا میں ایک ایسے ملک میں آیا ہوں، بڑا ترقی یافتہ ملک ہے اور یہاں بڑے خزانے ہیں اور یہاں پر بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں، نئے نئے انکشافات ہیں، جدید جدید جو ہے آلات اور ایجادات یہاں پر آ رہی ہے. ایسے ملک کے اندر میں پہنچا ہوں. ظاہر بات ہے اس ملک میں آیا ہوں تو مجھے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ میں یہ معلوم کروں کہ یہاں کا بادشاہ کون ہے. میں ذرا بادشاہ کے بارے میں معلوم کروں، یہاں کا صدر کون ہے، وہ ملک کو کس طرح چلا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے قانون کیا نافذ کیا ہے، یہاں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کانسٹیٹیوشن میں میرے لیے کیا احکامات ہیں. میں اس ملک میں نیا آیا ہوں تو مجھے یہاں پر کیسا رہنا چاہیے. کوئی کام ایسا تو نہ کر ڈالوں جو یہاں کے قانون میں ناجائز ہو، یہاں کے قانون کے خلاف ہو اور مجھے پولیس اٹھا کے لے کے جائے. اس لیے مجھے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ میں یہاں کے بادشاہ کے بارے میں معلوم کروں، بادشاہ کے احکام اور یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں معلوم کروں اور کیا یہاں میں کر سکتا ہوں، کن چیزوں پر یہاں پابندی ہے اور مجھے یہاں کس طرح رہنا ہے. میں اس کی تحقیق سب سے پہلے کرتا ہوں. اس لیے ایک آدمی اس کے پیچھے لگا اور اس نے وہاں کے احکامات کو جاننے کی کوشش کی. یہ چند مثالیں، چند لوگوں کی مثالیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے قسم کے جو لوگ امریکہ میں گئے تھے ان میں سے سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ اتنے قسم کے لوگ وہاں جو گئے تھے، کوئی گیا زمین کے پیچھے پڑا، کوئی گیا وہاں کے سونے کے پیچھے پڑا، کوئی گیا وہاں کی فضاؤں کے پیچھے پڑا، کوئی گیا وہاں کے سمندروں کے پیچھے پڑا، کوئی گیا وہاں کی مچھلیوں کی تحقیق میں لگا، کوئی گیا وہاں کی اداروں کی تحقیق میں لگا، کوئی گیا وہاں کی غذاؤں کی تحقیق میں لگا، اور ایک وہ بھی گیا جو وہاں کے قانون کی تحقیق میں لگا. یہاں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہاں پر رہنے کے لیے اصول کیا ہیں، یہاں پر رہنے کے ضوابط کیا ہیں، یہاں پر کن چیزوں کی اجازت ہے، یہاں پر کن چیزوں کی ممنوعیت ہے، مجھے کیا کرنے کی اجازت ہے، مجھے کن چیزوں پر پابندی ہے، یہ تحقیق کرنے لگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سارے اقسام کے جو لوگ وہاں پر گئے ان میں سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آخر والا، پہلے والا؟ آخری والا نا.
سب کہیں گے ہاں آخری والا عقل مند ہے، اس لیے کہ جو وہاں گیا اور جاتے ہی زمین کے پیچھے لگ گیا، لیکن کوئی کام ایسا کیا کہ پولیس والے آئے اور اس نے کہا کہ یہ کام تم کو کرنا یہاں جائز نہیں ہے، یہاں کے قانون میں، یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں منع ہے، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ چلو پولیس والے پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہاں کی مچھلیوں کے پیچھے لگا، لیکن کوئی حرکت ایسی کر بیٹھا، وہاں نہیں جانا تھا وہاں چلا گیا، کچھ کام نہیں کرنا تھا وہ کر بیٹھا، پولیس والے آئے اور دھر کے لے کے چلے گئے۔ اسے یہ لوگ عقل مند نہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے اخیر والا ہے، جس نے کہا مجھے یہاں کے بادشاہ کو جاننا ہے اور مجھے یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو جاننا ہے، یہاں کے احکامات کو جاننا ہے۔ عقل مند انسان حقیقت میں وہی ہے۔ جب آپ نے مثال سمجھ لی تو اب میں اسے منطبق کرتا ہوں کہ ہم سب کے سب لوگ کسی علاقے سے یہاں پر آئے، یعنی دنیا میں آئے۔ دنیا اللہ کا ملک ہے، اس میں کسی کی حکومت اصلاً نہیں ہے۔ یہ جتنے بادشاہ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب مجازی بادشاہ ہیں، یہ سب کے سب چند دنوں کے بادشاہ ہیں، ان کی حکومتیں عارضی ہیں اور ان کی حکومتیں جھوٹی ہیں، ان کی حکومتیں محض عارضی طور پر غیر مستقل طور پر ہیں۔ اصل بادشاہ اس پوری کائنات کا، اس کے ذرے ذرے کا، آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، انسانوں کا، جنات کا، یہاں کی ساری کے ساری چیزوں کا، وہ دراصل اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ زمین اسی کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے زمین میں ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ بھی اسی اللہ کا ہے۔ اگر یہ چیزیں مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر یہ جتنی چیزیں ہیں وہ اگر ہندوستان کے بادشاہ کی ہوتی، اس کی ملکیت اور اس کی پراپرٹی ہوتی، تو وہ ذرا یہاں کے چاند کو کسی اور وقت نکال سکتا ہے؟ یا امریکہ میں آپ پہنچے تو امریکہ کا جو بادشاہ ہے، کیا وہاں کی زمین کو وہ کچھ اس طرح کر سکتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو؟ ستارے کسی اور وقت میں نکالے، سورج کسی اور وقت میں نکالے، چاند کسی اور وقت میں نکالے، وہاں کی ہواؤں کا ڈیزائن بدل ڈالے؟ نہیں، یہ ساری کائنات ایک اللہ کی ہے۔ دیکھیے توحید کی ایک عجیب دلیل اللہ نے دل میں ڈالی، توحید خداوندی کی ایک دلیل۔ وہ دلیل یہ ہے کہ آپ امریکہ میں جاؤ، ہندوستان میں آؤ، کسی اور ملک میں چلے جاؤ، مسلم ملک میں چلے جاؤ، غیروں کے ملک میں چلے جاؤ، ترقی یافتہ ملک میں چلے جاؤ، کسی معمولی ملک میں چلے جاؤ، جہاں پر بھی آپ تشریف لے جائے وہاں پر انسان سب کے سب وہی انداز کے ملے گی، اور ہوائیں ویسے ہی ملیں گی، وہی سورج وہی چاند ملے گا، وہی آسمان وہی زمین ملے گی، اسی طرح کی پیداوار ملے گی، اسی طرح کی اشیاء آپ کو ملیں گی۔ پوری کائنات میں ایک ہی سسٹم اللہ نے چلایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا کا خالق و مالک ایک ہے۔ اگر ہر ملک کا بادشاہ الگ ہوتا، وہ کہتا نہیں میں یہاں کی زمین کو ذرا چینج کر دوں گا، امریکہ والا کہتا میری زمین ایسی ہوگی، انڈیا والا کہتا میری زمین ایسی ہوگی، اور وہ انڈیا والا کہتا میرا آسمان کا رنگ ویسا نہیں ہوگا جیسے کہ پاکستان کا رنگ ہے، پاکستان کا رنگ کچھ ہوگا، میرے ملک کا رنگ اور ہوگا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب کہتے نہیں اپنا ہم الگ الگ ڈیزائن بنائیں گے، اپنی الگ الگ جو ہے نشان بنائیں گے۔ جیسے ہر ملک کا الگ نشان ہوتا ہے، اسی طرح زمین کا نقشہ بدل دیتے، وہاں کے آسمان کا رنگ بدل دیتے، وہاں کے سورج کا ڈیزائن بدل دیتے، وہاں کے چاند کا انداز بدل دیتے، وہاں کی ہواؤں کا رخ بدل دیتے، وہاں کی کھیتیوں کا انداز بدل دیتے، وہاں کے انسانوں کا رنگ اور روپ بدل ڈالتے، اور جو ہے وہاں کے انسان، اگر یہاں کے انسان سامنے سے کھاتے ہیں، امریکہ والا کہتا نہیں میں ایسا انسان بناؤں گا وہ پیچھے سے کھائے گا، اور کوئی ملک کہتا کہ بھائی انڈیا والوں کی ناک جو ہے نا
وہ منہ کے اوپر ہے، میں ذرا چینج کر کے ایسا انسان بنا دوں گا منہ اوپر ہو جائے ناک نیچے ہو جائے۔ کوئی کہتا کہ یہ آنکھیں یہاں ہے نا میں ذرا اور اوپر کر دوں گا، کوئی کہتا کہ میں سائیڈ میں بنا دوں گا، سائیڈ میں جو کان رکھے ہوئے ہیں میں ان کو سامنے لگا دوں گا، تو کان تو یہاں ہو جاتے، ہماری آنکھیں یہاں ہو جاتی، ہر ملک والا الگ الگ ڈیزائن کے بنا دیتا۔ لیکن آپ جائیے پوری دنیا میں ایک سسٹم، کھانے کا سسٹم، پینے کا سسٹم، اور پھر اس کے بعد جو ہے قضائے حاجت کا سسٹم، کھاتا ہے انسان دانت وہی ہے، نگلنے کا وہی طریقہ ہے، اندر کا پورا سسٹم ایک ہے، اور پھر جو ہے پاخانہ کرنے کا سسٹم وہی ہے، پورا سسٹم ایک، پوری دنیا کے انسانوں کا سسٹم ایک، اور انسانوں ہی کا نہیں بلکہ دیکھو جانوروں کا سسٹم بھی کچھ اسی طرح ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت، بڑے سے بڑا جانور بھی بنایا، چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی بنایا۔ مچھر دیکھو کتنا اور ہاتھی دیکھو کتنا، دونوں خدا ہی کے بنائے ہوئے، ایک طرف اتنا بڑا، اس کے اندر بھی کھانے کا پیچھے سے نکالنے کا سسٹم، تو جیسے ہاتھی کا سسٹم، انسان کا سسٹم، شیر کا سسٹم، بڑے بڑے جانوروں کا سسٹم، اسی طریقے پر آپ دیکھیں گے مکھی کا بھی وہی سسٹم، مچھر کا بھی وہی سسٹم۔ یہ اللہ کی قدرت، اور قدرت کے ساتھ خدا کی وحدت، خدا ایک ہے، پوری دنیا اسی کے قبضے میں ہے، وہی ایک سسٹم پوری دنیا میں نافذ کیے ہوئے ہے۔ یہ الگ الگ بادشاہ، یہ زمین کے بادشاہ نہیں ہے، یہ آسمانوں کے بادشاہ نہیں ہے، یہ چاند و سورج کے بادشاہ نہیں ہے، یہ وہاں کی کھیتیوں کے بادشاہ نہیں ہے، یہ وہاں کی ہواؤں کے بادشاہ نہیں ہے، یہ وہاں کے انسانوں کے بادشاہ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ چھوٹی سی جھوٹی سی حکومت لگائے بیٹھے ہیں، ورنہ تو خالق و مالک ان سب کا ایک اللہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ پوری کائنات اللہ کی، اس کائنات میں ہم لوگ آئے، اب آنے والوں کی وہی، جیسے امریکہ میں جانے والوں کی الگ الگ قسمیں میں نے بیان کی تھی، دنیا میں آنے والوں کی بھی ایسے ہی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ دنیا کے خزانوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، یہ تحقیق کرو، وہ تحقیق کرو، وہ ریسرچ کرو، یہ صحیح سی تحقیق ہماری آ گئی، یہ عجیب انکشاف ہو گیا، یہ ہم کو معلوم ہو گیا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں یہاں کی فضاؤں کو دیکھ رہا ہوں، اس کے خزانوں کو تلاش کر رہا ہوں، اس کی حکمتوں کو معلوم کر رہا ہوں، اس کے اندازوں کو معلوم کر رہا ہوں۔ کوئی یہاں کے پیڑوں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی کھیتیوں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی زمینی خزانوں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی آسمانوں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی یہاں کی ہواؤں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی یہاں کی پانیوں کے پیچھے پڑ گیا۔ مختلف چیزوں کی تحقیق میں انسان لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو عجیب عجیب چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، اس لیے بہت فخر کیا جا رہا ہے، علوم پڑھ پڑھ کر، سائنس پڑھ پڑھ کر، ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کر کر کے، لیکن یہ نہیں سوچا جا رہا ہے کہ یہاں پر آ کر ہم نے زمین کو تو معلوم کیا، یہاں کے آسمان کی تحقیق تو ہم نے کر لی، یہاں کے سورج اور چاند اور ستاروں کے پیچھے تو ہم پڑ گئے، یہاں کے زمین کے خزانوں کو تو ہم نے معلوم کر لیا، پانی کی حقیقت کو معلوم کر لیا، ہواؤں کے پیچھے تو ہم پڑ گئے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک میں آگے ہم تو اس ملک کے بادشاہ کون ہے اور اس ملک کے بادشاہ کے احکامات کیا ہے۔ وہ جو مثالیں میں نے دی فٹ کیجئے یہاں پر بھی، اور میں نے نہیں، ماشاءاللہ آپ نے اپنی زبان سے کہا آخری آدمی عقل مند ہے جو امریکہ میں جا کے وہاں کا کانسٹیٹیوشن معلوم کرتا ہے، وہاں کے بادشاہ کے احکامات و قوانین معلوم کرتا ہے، وہ سب سے بڑا عقل مند۔ اس کے پہلے کے جتنے لوگ وہ سب بے وقوف ہیں، اگرچہ وہاں بہت کچھ پا لیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود ان کی بے وقوفی کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے وہاں کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں معلوم کیا۔ اسی طرح بھائیو، اللہ کے اس ملک میں آنے کے بعد یہاں اللہ کو نہ جاننا، اللہ کی معرفت نہ پیدا کرنا، اللہ کی صفات کو نہ معلوم کرنا، اللہ کے احکامات کو نہ جاننا، اللہ کے قوانین سے بے خبر رہنا، اور یہاں پر مختلف علوم و فنون پڑھ کے چلے جانا عقل مندی کی دلیل نہیں، آپ ہی کے بقول بے وقوفی کی دلیل ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟
बेवकूफ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? और मैं नहीं बोल रहा हूं बेवकूफ, आपने कहा है, आपकी बात बोल रहा हूं आपके ऊपर, मैंने नहीं कहा, आपने खुद अपनी जुबान मुबारक से कहा है। आप सब लोगों ने कहा है कि हाँ, अक्लमंद वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन मालूम करता है। इसी तरह अक्लमंद वो है जो अल्लाह का कानून, अल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है। अल्लाह के कॉन्स्टिट्यूशन अंबिया के जरिए आए थे, हजरत आदम के जरिए, हजरत शीस के जरिए, हजरत इदरीस के जरिए, हजरत इलियास के जरिए, हजरत नूह के जरिए, हजरत इब्राहिम के जरिए, हजरत सुलेमान के जरिए, हजरत दाऊद के जरिए, हजरत मूसा के जरिए, हजरत यूशा के जरिए, हजरत ईसा के जरिए, और आखिर में हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अल्लाह के अहकामात, और आखिरी जो शक्ल आई उसकी वो है कुरान करीम। जो कुरान पढ़ता है, कुरान की तहकीक करता है, कुरान का रिसर्च करता है, ये असल में सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान है। बाकी आप दुनिया की तालीम पढ़े, ये मकाम आपको नहीं मिल सकता जब तक कि आप भी कुरान न पढ़े। डॉक्टर पर कुरान पढ़ना जरूरी, इंजीनियर पर कुरान पढ़ना जरूरी, बैरिस्टर पर कुरान पढ़ना जरूरी, उलूम फुनून के एक्सपर्ट पर कुरान पढ़ना जरूरी, साइंसदान पर ये कुरान पढ़ना जरूरी। उलूम फुनून का किसी भी तरह का माहिर हो, वो कुरान से बेनियाज नहीं, वो अहकामात खुदाबंदी से बेनियाज नहीं। उसको दुनिया में इंसान बनने और सही माने में इंसान बनने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन, खुदाई कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना लाजिम है, जरूरी। इसी को फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के जिम्मे है कि वो इल्म दीन हासिल करे। लेकिन आज बेखबरी की जिंदगी है। बहुत सारे लोग सिर्फ दुनिया के इल्म ही को तरक्की की मेराज समझ रहे हैं। ये तरक्की की मेराज नहीं है, तरक्की की मेराज इल्म दीन है। जब आदमी इल्म पढ़ता है, इल्म दीन, उसके अंदर खौफ आखिरत पैदा होता है, फिक्र आखिरत पैदा होता है, वो जवाबदेही का एहसास अपने अंदर रखता है, और कुछ सिफात बेहतर से बेहतर उसके अंदर पैदा होती हैं। उसके अंदर हमदर्दी, उसके अंदर गमखारी, उसके अंदर इंसानी रवादारी, उसके अंदर इंसानों के साथ रहम व करम का मादा, ये सब चीजें पैदा होती है। एक इंसान इल्म दीन पढ़ता है तो उसको माँ बाप का हक मालूम होता है, रिश्तेदारों का हक मालूम होता है, पड़ोसियों का हक मालूम होता है, ताल्लुकदारों का हक मालूम होता है, और उसकी तरबियत उसको हो जाए तो उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है और बेहतरीन इंसानियत की जिंदगी गुजारता है। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा तो सब कुछ होगा उसके पास, लेकिन इंसानियत ना होगी उसके पास में। इसके लिए कहा गया इल्म दीन की फिक्र करो। हम कुरान पढ़ने के साथ साथ दुनियावी इल्म हासिल करें, कोई मुजायका नहीं है, तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूं। लेकिन वही शर्त है, अल्लाह के नाम के साथ पढ़े, कुरान के साथ में पढ़े, और बाकी इल्म दीन इंतहाई जरूरी, जैसे कि अर्ज किया गया। फिर जो इल्म दीन है उसकी दो शाखें, यह बात यहां समझना जरूरी है, इसलिए कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि इल्म दीन की दो शाखें। एक इल्म दीन वो जो जरूरी है, जरूरत की हद तक इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी, कोई इससे बेखबर नहीं हो सकता। हर आदमी को जानना जरूरी, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, या आम ताजिर हो, या और कुछ करता हो, सनत और हरफत और पेशा इख्तियार करता हो, कुछ भी वो करता हो, वो आदमी ये जाने कि इतना इल्म उसके पास मिल जाए, उसको हासिल हो जाए, जिससे कि उसकी जिंदगी अल्लाह वाली जिंदगी हो और वो सही माने में इस दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह को राजी करके चला जाए। इसको कहते हैं बुनियादी इल्म, फर्ज वाला इल्म। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, इल्म का तलब करना फर्ज है, यानी इतनी मिकदार इल्म हासिल करना जिससे कि एक आदमी अपनी दुनिया को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजार के चला जाए।
مثلا اسے نماز معلوم ہو، عقیدے اس کو معلوم ہو، اسی طریقے پر ماں باپ کا حق اس کو معلوم ہو، شادی اگر ہوئی تو بیوی کا حق اس کو معلوم ہو، بچوں کے ساتھ رہائش کا طریقہ اس کو معلوم ہو، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ شادی کے وقت میں شوہر کے حقوق کو جانے اور اپنے بچوں کی تربیت کے اصول کو جان کر زندگی گزارے، یہ اس کے لیے ضروری۔ رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق اور لوگوں کا حق، اور اللہ کے کیا حقوق، بندوں کے کیا حقوق، اور انسان کن صفات اور خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر جذبات کیسے ہو، اس کے دل کے اندر اللہ والی بات، للہیت، اخلاص، نماز میں خشوع اور خضوع، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری، اور آخرت کی فکر و طلب کے اندر وہ زندگی گزارا کرے، یہ ساری صفات اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر نہیں حاصل کرے گا، ہاں لڑتا رہے گا، بھائی بھائی سے لڑتا رہے گا، خاندان میں لڑائیاں چلتی رہیں گی، اس لیے کہ آخرت کا کچھ تصور ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، مال کی بنیاد پر لڑائی، کام کی بنیاد پر لڑائی، دکان کی بنیاد پر لڑائی، دور مکان کی بنیاد پر لڑائی، پتہ نہیں کیسی کیسی لڑائی۔ آخرت سامنے نہ ہونے کی وجہ سے مال کو بٹورنے کے لیے ہر کیا کی کوشش کر لے گا، مال مجھ کو مل جائے، لیکن جس کے پاس اللہ کا یہ علم موجود ہو وہ اس کو آخرت کی بات سمجھاتا ہے، اور آخرت اس کے دل میں جب گھس جاتی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ آدمی دنیا کی فکر میں کسی کو ہڑپ کر کے چلا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے عشق و محبت اور آخرت کی فکر و طلب میں حق و باطل میں امتیاز کر کے رکھتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک کیا حال ہے لوگوں کا، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، مختلف انداز کی برائیاں کر رہے ہیں، تباہیاں و غارت گریاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کرتے ہوئے نہ ان کو احساس ہوتا ہے ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے، آخرت کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ بھائیو، مال و دولت کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر، کچھ چیزوں کی بنیاد پر یہ ہونے والے جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم دین کا معتبر بھی حصہ موجود نہیں۔ اگر اتنا حصہ موجود ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی ایسی بری حرکتوں میں مبتلا ہو جائے۔ انانیت ہے، تکبر ہے، خباثت ہے، رذالت ہے، پتہ نہیں کیا کیا دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے، ہر اچھی بری چیز کی تمیز کو کھو دیا ہے اور کھو کے چلا جا رہا ہے۔ اور دنیا کے لوگ جب غاوی ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہو یا مالدار طبقہ ہو یا کوئی چھوٹی موٹی ان کو جو ہے کوئی عہدے داری مل گئی ہو، تو یہاں پر آ کر خوف آخرت، طلب آخرت، اللہ کا ڈر و خوف، اللہ سے عشق و محبت، اللہ کے احکام و قوانین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتال پتال کرتے رہتے۔ ہر جگہ پر یہی منظر دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر فسادی فساد نظر آتا ہے، فساد سے کوئی حصہ خالی نہیں، نہ سیاست خالی رہی، نہ مدرسے خالی رہے، نہ تجارتیں خالی رہی، نہ گھر خالی رہے، نہ مدرسے خالی، سیاست تو ہر جگہ چل رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں۔ یہ بڑائی کے تصورات اور انانیت، یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ سب چیزیں انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لاتی ہے، اور یہ علم دین نہ ہونے اور علم دین کے ساتھ اس کی تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ آج یہ سب کچھ اس لیے ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ علم دین حاصل کرو، بڑے ہو تو بھی، چھوٹے ہو تو بھی، بوڑھے ہو تو بھی، بچے ہو تو بھی، مرد ہو تو بھی، عورتیں ہو تو بھی، سب کے سب پر ضروری ہے علم کا اتنا حصہ حاصل کر کے رہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا، جو اس سے اوپر والا ہے، مثلا پورا عالم بننا، پورا مفتی بننا، حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا، مفسر بننا، محدث بننا، یہ علوم و فنون کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ سب پر ضروری نہیں ہے۔ یہ جو حاصل کریں گے وہ بہت بڑی اتھارٹی بنیں گے اور ان کا مقام اور منزلت بڑی اونچی ہوگی، اور وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بڑے مدارج پانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔
لیکن یہ درجہ سب پر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ سب تو یہ کر بھی نہیں سکتے۔ سب کو عالم بنا دیں گے تو سب جانکار ہو گئے، مسئلہ کون پوچھے گا؟ سب کے سب مفتی صاحبان ہیں، ماشاءاللہ سب مفتی ہو گئے ہیں، تو ہم مفتیوں سے مسئلہ پوچھنے کون آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو اہل علم سے جا کر پوچھو۔ معلوم ہوا کہ علم کا ایک درجہ ایسا ہے کہ سب نہیں حاصل کر سکتے، کچھ لوگوں کو اس سے کم درجے کا ہونا چاہیے، ان کے پاس فرض کا علم ہے، ضرورت کا علم ہے، لیکن کوئی مسئلہ پیش آئے گا، کوئی تحقیق کرنی ہوگی، کوئی قرآن و حدیث کے مسائل میں ریسرچ کرنا ہوگا، تو ان کو اس کے ریسرچر لوگوں کے پاس جانا ہوگا، اس کے پروفیسر لوگوں کے پاس میں جانا ہوگا، اس کی اتھارٹی کے پاس میں جانا ہوگا، اس کے عالم و فاضل کے پاس میں جانا ہوگا۔ مسئلہ حدیث کا پیش آئے محدث سے پوچھنا ہوگا، تفسیر کی بات آئے مفسر سے پوچھنا ہوگا، مسئلہ شرعیہ معلوم کرنا ہو مفتی سے پوچھنا ہوگا، اور علوم و فنون کی تحقیق کرنے کے لیے اس علم کے ماہر اور اس علم کے ایکسپرٹ کے پاس میں جانا ہوگا۔ اگر نہیں گئے تو ظاہر بات ہے ہم پھر بھی محروم رہ جائیں گے۔ تو ایک درجہ وہ جو سب پر ضروری ہے، ایک درجہ وہ جو سب پر ضروری نہیں، کچھ لوگ ہونے چاہیے، ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، یہ علماء ہوتے ہیں، یہ فضلاء ہوتے ہیں، ان میں بعض مفسرین ہوتے ہیں، ان کے اندر بعض محدثین ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر بعض فقہاء ہوا کرتے ہیں، مفتیان ہوا کرتے ہیں، علوم و فنون کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ان کو استناد کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور عام علماء بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، عام انسان بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ان مسائل کی تحقیق کی جائے۔ ایسا ایک طبقہ علماء کا دنیا کے اندر ہر علاقے کے اندر ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کی ایک مثال ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ مثلا محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو پورے محلے والوں پر ضروری ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، لیکن ہر ایک پر ضروری نہیں، بہرحال پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں، 1000 پڑھ لیں، سارے لوگوں پر ضروری نہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، لیکن کچھ لوگ جنازے کی نماز پڑھ کر ہی اس کو دفن کرے۔ یہ ہے فرض کفایہ کہ سب پر ضروری نہیں، کچھ لوگوں پر ضروری۔ اسی طرح علم دین کا یہ درجہ، عالم بننا، مفسر بننا، محدث بننا، فقیہ بننا، یہ درجہ وہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔ ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام انجام دے سکے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، علاقے میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، اگر ڈاکٹر نہیں تو کہاں جائے گی؟ اگر بنگلور میں کوئی ڈاکٹر نہ ہوگا، بنگلور تو بہت بڑا علاقہ ہے، ہمارے مثلا اطراف جوانب میں کوئی ڈاکٹر نہ ہوگا، اب یہاں سے پتہ نہیں کہاں جانا پڑے گا۔ کسی گاؤں میں کوئی ڈاکٹر ہی نہ ہوگا تو وہ بیچارے کہاں ادھر سے ادھر گھومتے اور پھرتے رہیں گے، اور کبھی کسی کی حالت ایسی بھی ہو جاتی ہے ڈینجرس کہ اس کا فوری علاج ضروری ہوتا ہے، اس لیے فوراً ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری جگہ جانے تک تو وہ وہاں تک نہیں جائے گا، اس سے پہلے ملک عدم کو پہنچ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہو اور کچھ ماہرین علوم و فنون ہو۔ اسی طریقے پر یہ بھی ضروری ہوتا ہے ہر علاقے میں کوئی مستند عالم دین ہو اور اس کی بات ہر جگہ پر چلا کرے، اور وہ ان چیزوں کے اندر اتھارٹی مانا جائے، اور اس کے مسائل اور تحقیقات کو لوگ قبول کرے، اس کے مطابق چلا کرے۔ تفسیر کے بارے میں ضرورت پڑ گئی تو مفسر سے پوچھا جائے، اور حدیث کے بارے میں تحقیق پیش آ گئی وہ محدث سے پوچھا جائے، کوئی عام شرعی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ علماء فقہاء سے پوچھا جائے۔ ایسے لوگ ہر علاقے کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ درجہ اوپر والا درجہ ہوتا ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے، بہت عالیشان ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، ان کے درجے بہت بلند۔ یہ اونچے درجے کا علم ہوتا ہے
اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ دو درجے ہو گئے، ایک درجہ سب پر ضروری اور ایک درجہ وہ جو بعض لوگ پڑھ کر اس کے عالم و فاضل بنے، ان کا درجہ بلند ہونے کی وجہ سے ساری مخلوق ان کی محتاج ہوتی ہے، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایسا رویہ اور سلوک برتنا جس سے کہ ان کی تعظیم و توقیر برقرار رہے، یہ امت کے عام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اس اونچے سب سے اونچے درجے کے لوگوں کا مقام امت کی نگاہوں میں سب سے گھٹ گیا ہے۔ جب اللہ کی نظر میں سب سے اونچے لوگوں کو امت نے سب سے گھٹیا سمجھ لیا، امت پر ایسا وبال آیا ہے کہ ساری دنیا اس وقت پریشان ہے۔ قرآن کے علم کو ناکارہ سمجھتی ہے امت، حافظ قرآن بننے کو بے وقوفی سمجھتی ہے امت، عالم اور فاضل اور محدث اور یہ فقیہ ان چیزوں کو پڑھنے پڑھانے اور جو مدارس کا نظام اور سسٹم ہے اس کو سمجھ رہے کہ بس یہ یوں ہی الٹا سیدھا کچھ کر لے رہے لوگ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے یہ مدرسے والے کیا کر رہے، یہ انجینئرنگ کالج کھول دیتے تو کتنا اچھا تھا، یہ فلاں اسکول کھول دیتے تو کتنا اچھا تھا، اور فلاں قسم کا ادارہ کھول دیتے تو کتنا اچھا تھا۔ یہ پورا پیسہ امت کا جا کے مدرسوں میں برباد ہو رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ ارے بھائیو، یہ مدرسے اگر نہ ہو آپ کو کوئی ایک حافظ قرآن نہ ملے گا۔ ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان مبارک میں ہر مسجد میں حافظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی ادارہ نہیں، دنیا میں کوئی جماعت نہیں، دنیا کے اندر کوئی دانشگاہ نہیں جہاں پر حافظ تیار ہوتے ہو، یہ مدارس اسلامیہ میں تیار ہوتے۔ اور حافظ وہ اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تاج پہنائیں گے نور کا، اور اس کی نورانیت اور اس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا۔ یہ سوچو گویا کہ سورج تمہارے گھر میں لٹکا دیا تو کیسی روشنی آئے گی، ایسی روشنی ان کے تاجوں سے نکلتی ہوگی۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کے والدین کا۔ اور جو حافظ قرآن خود ہے، اللہ کے نبی نے کہا تم خود سوچ لینا کہ حافظ کا کیا مقام ہوگا۔ یہ مقام کسی اور کو نہیں ملے گا، بیرسٹر صاحب کو نہیں ملے گا، انجینئر صاحب کو نہیں ملے گا، ڈاکٹر صاحب کو نہیں ملے گا، ان کو تو دنیا میں جو ملنا مل گیا۔ اگر یہ مقام چاہتے ہو ان کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ یہ ڈگریاں ہیں، یہ مناصب ہیں، یہ عہدے ہیں، یہ بلند مقامات ہیں، یہ انہی کو ملتا ہے جو اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا وقت ہو رہا ہے، اسلام میں نظام تعلیم یا اسلام میں تعلیم کا تصور، اس عنوان کے اوپر آپ کے سامنے 3 یا 4 جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے، جس میں علوم دنیا کو اور پھر اس کے بعد علوم آخرت، ان دونوں چیزوں میں اسلام جو نقطہ نظر رکھتا ہے اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔